قبر میں جب ہم جاتے ہیں تو پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، جی، دوسرا من نبیوں کا۔ اب من ربو کا جواب بھی تو میں تبھی دے پاؤں گا نا جب مجھے من نبیوں کا پتا ہوگا۔ بالکل، یعنی من ربو کا بھی رسول نے بتانا ہے تو تب ہمیں پتا چلا۔ تب پتہ چلا۔ تو کہیں ہم اللہ کے ساتھ تعلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان کی ذات کے متعلق کہیں کمی کوتاہی علیاذ باللہ واقع نہ ہو۔ پھر تعلق آپ تین قسم کے کر سکتے ہیں آپ۔ جی اللہ کے ساتھ تعلق کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ سیرت ہے تو سیرت کا مطلب صرف سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذات الرسول کی تو ہے۔ جی تو ازواج مطہرات، جی ہاں بالکل، صحابہ اور صحابیات، جی یہ ساری سیرت ہی کا حصہ ہے۔ جی بالکل ایسے۔ پوری فیملی سیرت بنتی ہے۔ جب تعلق اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو پھر تین تعلق آپ کو مکمل ملتے ہیں، ورنہ آپ اللہ کے ساتھ تعلق کہہ ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے کہتے میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ جی اللہ کے ساتھ تعلق تین تعلقوں کا نام ہے تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اللہ کے ساتھ تعلق بذاتی ہی، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بذاتی ہی، ٹھیک ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق بھی بذاتی ہے۔ بہت خوب۔ یہ تینوں تعلق ایک تعلق ہے۔ جی اگر کوئی عبادات میں کمال درجے کا ہے، اعلیٰ درجے کا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ عبادات میں کرتا ہے، عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج، اور تہجد پہ تہجد، اور جس کو کہتے ہیں کہ مجاہدے پہ مجاہدہ، جی ہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی بالکل، تو یہ بھی ہم کہتے ہیں، لیکن مخلوق 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 مخلوق، بہت بڑی۔ رشتہ دار، عزیز، ہمسائے، قریب والے، ماتحت، جی قربت والے، ان کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ جس کسی کا تعلق دیکھنا ہو کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کتنا ہے، جس کسی کا تعلق دیکھنا ہو کہ اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے، تو اس شخص کا تعلق اللہ کی مخلوقات، اپنے رشتہ دار، اپنے قریب والے، اپنے متعلقین، اپنے جو قربت والے ہیں، ان کے ساتھ تعلق دیکھ لیں۔ اگر اس شخص کا تعلق اپنے قریب والوں کے ساتھ درست ہے، اخلاقیات والا ہے، اور حقوق کی ادائیگی والا ہے، قدر و عظمت والا ہے، تو پھر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، ورنہ باتیں ہیں، صرف گیٹ اپ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یعنی وہ آپ نے تو وہ جو حدیث ہے اسی کی گویا کی تشریح کر دی، الخلق عیال اللہ فاحب بالکل۔ الخلق الی اللہ من احسن الیہ۔ بالکل بالکل بالکل۔ یعنی جب تک مخلوق کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا نہیں ہے، ان کے جو حقوق العباد ہیں ان کی ادائیگی نہیں ہے، تو مطلب ہمارا وہ والا تعلق بھی حقیقی معنوں میں ہم پہنچ بھی نہیں سکتے، نہیں۔ ہم پہنچ بھی نہیں سکتے۔ ایک مسجد کے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر تک آپ کو پیچھے سے امام صاحب کہتے ہیں بھائی اندر آ جاؤ، جی بھائی اندر آ جاؤ۔ آپ کو انہوں نے اپنے قریب بلانے کے لیے کہا، اگر آپ ان کے نمازیوں کو روند کے جاتے ہیں، گھٹنے مار کے جاتے ہیں، ان کو اچھا لگے گا؟ نہیں آپ کو ایک راستے سے آنا ہوگا، ادب کے ساتھ۔ جی تو اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ آپ میرے تک پہنچ رہے ہیں، ویلکم، جی لیکن محتاط رہنا، کہیں میری مخلوق کو وہ آپ کے والد کی شکل میں، والدہ کی شکل میں، بہنہ کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، ہمسایوں کی شکل میں، چچا زاد، پھپھو زاد، کزن کی شکل میں ہیں، یا ہمسایہ کی شکل میں ہیں، یا مسلمانوں کی شکل میں ہیں، حتیٰ کہ انسانوں کی شکل میں ہیں، بہت سارے معاملات میں۔ ان کو روند کے نہیں آنا، ان کے اوپر چڑھ کے نہیں آنا، ان کو مغلوب کر کے نہیں آنا، ان کو ذلیل کر کے نہیں آنا، ان کے حقوق دبا کے نہیں آنا۔ میرا تعلق اس وقت ہوگا کہ جب ہم ان کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، ان کو راحت دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کے معاملات درست ہے، تو تب اللہ کے ساتھ تعلق درست ہے۔ کیونکہ مکمل بات ریاست مدینہ کے اوپر ہم اس کو کلوز کر لیتے ہیں دوبارہ سے، کہ مکمل بات جو ہوئی ہے ریاست مدینہ تین بنیادوں پر اللہ کے ساتھ تعلق۔ اب بھی اگر دیکھ لیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق پھر بنے گا کیسے؟ مسجد ہے، مسجد میں قرآن ہے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، درس سیرت ہے، اعمال مسجد ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں ہو سکتی ہے۔ پھر آپس کا جوڑ ہے، آپس کا جوڑ آج بھی ہم کر سکتے ہیں، دوسروں کے حقوق کے پاس رکھنا وہ آج بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہترین معاشرے کو آپ ایک طرف کر لیں، بہترین خاندان کو آپ ایک طرف کر لیں، بہترین کمیونٹی کو آپ ایک طرف کریں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا انفرادی طور پر اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ہے، اپنے طور پر اس کا اللہ کے مخلوق کے ساتھ درست تعلق ہے۔ تو یہ آج کی پوڈ کاسٹ کا مقصد بھی پورا ہو گیا، اور زندگی کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔